السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہا نے اس پر سفیر کو صاف دھمکی دے دی ہے کہ اگر نور ماں سنبل کو گھر سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ سنبل کو طلاق نہیں دیں گے تو میں اپنا بیٹا لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ادھر سنبل اور نور بانو کی دوستی نور جہاں کو اس بار مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ حنیت کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کے بعد حنیت اس بار نور بانو سے اپنی ماں کا بدلہ لینے والا ہے۔ اس بار یہ گھر میدان جنگ بننے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل بیچاری جس پر نور محل کے لوگ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، وہ بیچاری اب پریشان ہو کر رہ گئی ہے، اکیلی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخرکار وہ کیا کرے۔ اس سے سفیر اور اس کی ماں کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا، اوپر سے سفیر نے اس کی سوتن کو لا کر بٹھایا تو اور زیادہ، اور اس کے بچے کی ذمہ داری بھی سنبل کو دے دی ہے۔ پھر وہ جاتی ہے نور بانو اور سفینہ کے پاس اور بہت زیادہ روتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ میرا یہاں پر ایک ایک پل سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ وہیں پر سفیر جس کو سنبل پر تھوڑا بھی ترس نہیں آتا آ کر بولتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہی ہو نا تمہیں گھر سے نکلوانے کے لیے کافی ہے، جس پر سنبل بیچاری تڑپ جاتی ہے اور جس سفیر کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ سب سن کر سفینہ اسے کہتی ہے کہ سنبل اس بار تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی تم جیت سکتی ہو۔ تو سنبل کہتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور باہر جا کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، یہاں تو میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ تو سفینہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب بات اماں کے سامنے رکھنی چاہیے تو پھر ہی تم کچھ کر پاؤ گی۔ وہاں پر نور بانو بھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے سنبل ہاں بتاؤ آپ آنٹی کے سامنے یہ سب باتیں رکھو گی کہ میں بھی اس گھر کی بہو ہوں اور میں آج سے ماہا کا کوئی کام نہیں کروں گی، رکھنا ہے تو مجھے اچھے طریقے سے رکھیں ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس بار سنبل بھی تیار ہو جائے گی، نور جہاں سے بات کر ہی دے گی۔ وہیں دوسری جانب سفیر لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے، ماہا بھی وہاں موجود ہوتی ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو نور جہاں وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں ہر وقت سفیر کے ساتھ جڑ کر بیٹھی رہتی ہو، تھوڑا کام بھی کر لیا کرو تو یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ یہ بات سن کر ماہا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنتی اور نہ وہ کام کرتی ہے۔ ادھر اس بار ماہا سفیر کو بول دیتی ہے کہ تم نے اماں سے بات کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کون سی بات، کس بارے میں بات؟ تو وہ کہتی کس بارے میں؟ وہ بولتی ہے سنبل کو آزاد کرنے کے لیے، اگر تمہاری اماں راضی نہیں ہوئی تو میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اپنا بیٹا بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ سب سن کر سفیر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس کی ماں کی خوشیاں اس سے دور نہ ہو جائے، اس چیز کی فکر پڑ جاتی ہے اور ماہا کہیں چلی نہ جائے اپنے بیٹے کو لے کر۔ سفینہ اور نور بانو کے کہنے پر آخرکار نور جہاں کے سامنے آ ہی کھڑی ہوتی ہے سنبل اور کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے چاچو کے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سن کر نور جہاں ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہ کس کی اجازت سے جانا چاہتی ہے، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ جب سنبل اور نور جہاں کے پاس جاتی ہے تو سفینہ اور نور بانو بھی اوپر سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سنبل کا یہ بیہیو دیکھ کر نور جہاں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنا سارا کام گولڈ کا سنبل کو سونپ دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نور بانو اور سفینہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سنبل گولڈ کا سیٹ پہن کر بہت اچھے سے تیار ہو کر بہت خوش ہوتی ہے اور نور جہاں کی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے جہاں وہ اپنا بزنس سنبھالتی ہے۔ اب سنبل کی جیت ہو گئی ہے، جہاں سارا کاروبار سنبل سنبھال رہی ہے۔ نور بانو اور نور جہاں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نور جہاں اچھے سے جانتی ہے کہ نور بانو کی دوستی ہے سنبل سے اور یہ سنبل جو کچھ بھی کر رہی ہے اس نور بانو کی شہ پر کر رہی ہے۔ نور جہاں کہتی ہے کہ میری ایک بات یاد رکھنا، گھر چھوڑ کے جانے پر اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جب گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے۔ تو نور بانو بھی نور جہاں کو بہت کھرا سا جواب دیتی ہے۔ تو کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نور جہاں۔